هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام قرآن، اور اس سلسلے کے اندر آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کاروباری لین دین کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ طویل آیت مبارکہ ہے، تقریباً 9 حصوں میں 9 ٹکڑوں میں ہم جو ہے اس آیت مبارکہ کو زیر بحث لے کر آئیں گے، اور آیت مبارکہ کی تلاوت بھی مختلف حصوں میں سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو نکات ہیں اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پہلے حصے میں ہم کن نکات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوان ادھار سودوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کے پہلے حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ عربی زبان میں قرض اور دین 2 الگ الگ لفظ شمار ہوتے ہیں۔ قرض کہتے ہیں اس ادھار کو کہ جس کے مقابل میں کوئی بھی چیز نہ ہو، اور دین کہتے ہیں اس ادھار کو جو کسی نہ کسی سودے کے بدلے میں ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ترجمہ یہاں فرمایا وہ دین سے فرمایا، یعنی اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے ایسا ادھار سودا کہ جس کا جو معاوضہ ہے وہ نقد نہ ہو، وہ ادھار میں ہو۔ اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے یہ تمام ہی سودوں سے متعلق ہے جو ادھار میں کیے گئے ہوں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ بے سلم سے متعلق ہے، اور بے سلم کو مداینہ بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا جو نام ہے وہ مداینہ ہے، مقارضہ بھی کہتے ہیں۔ تو بے سلم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کو پھلوں میں اور دیگر اشیاء میں سلم کرتے ہوئے پایا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسے باقی رکھا۔ دیگر سودوں کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تبع ما لیس عندک، تیرے پاس جو مال نہیں ہے اسے نہ بیچ، لیکن جو بے سلم ہے وہ دیگر سودوں کے مقابل میں مستثنیٰ قرار دی گئی ہے۔ بے سلم کے اندر مال نہیں ہوتا، بیچنے والے کی ملکیت میں مال نہیں ہوتا، اس حالت میں وہ بیچ دیتا ہے، ایڈوانس ٹریڈنگ ہوتی ہے، لیکن نقد جو سودے کے پیسے ہیں وہ لے لیتا ہے، سودے کے پیسے سارے کے سارے وصول کر لیتا ہے، اور سودا ہوتا ہے بعد میں۔ فقہائے حناف کے مطابق کم از کم 1 مہینے کی ادھار ہونا ضروری ہے، اور بھی کئی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ ہے کہ جس وقت سودا ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر ڈیلیوری تک
وہ چیز وہ مال مارکیٹ میں پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر آج کل کوئی اگر آم کی بے سلم کرتا ہے، دسمبر کے مہینے میں تو پاکستان میں آم اویلیبل نہیں ہوتا، تو مارکیٹ میں مال اویلیبل رہنے کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی۔ اور بھی کئی شرائط علماء نے بیان کی ہے، لیکن اس کا موٹا سا خلاصہ یہ ہے کہ جو پیسے ہیں، جو نقدی ہے وہ فوراً دی جاتی ہے اور مال ادھار میں ہوتا ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ کی ادھار ہونی چاہیے، 1 مہینے یا زیادہ کی، اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، یعنی مال متعین ہو، قسم متعین ہو، کس جنس سے ہوگا، کس تول سے تلے گا، پہنچ ہوگا نہیں ہوگی، اور ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مال سودا ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک مارکیٹ میں موجود ہو۔ تو چونکہ اس کے اندر مال مؤخر ہوتا ہے، بے سلم میں مال بعد میں دیا جاتا ہے، لہٰذا ایسے سودے کو خاص طور پر بیان کیا گیا کہ اس کی نوعیت، اس کی صورت، اس کی کنڈیشن، اس کی شرائط تحریر میں لائی جائیں، لکھ لیا جائے کہ کیا ہونا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ادھار سودے کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو ہمارا اگلا موضوع ہے اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے پر جو مشتمل ہے اس میں کیا نکات ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوانات: ادھار سودوں کا تحریری معاہدہ کسی انصاف پسند شخص سے لکھوایا جائے، معاہدہ لکھنے والے پر ضروری ہے درست انداز میں لکھے۔ یہ ہمارے 2 نکات ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ ایک ہی آیت جاری ہے، اور آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے پر ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تاکید کی کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ انصاف پسند، انصاف پر عمل کرنے والا شخص جو ہے اس سے معاہدہ لکھوایا جائے، اور کاتب کو اس بات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کاتب کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے، اس پر احسان کیا ہے، علمہ اللہ، اسے تحریر کرنا سکھایا ہے، فلیکتب، اسے لکھنا چاہیے۔ اب معاہدے کے اندر تحریر میں لے کر آنا، تحریر بلا شبہ ایک ثانوی چیز ہے، اور اصل یہ ہے کہ معاہدہ زبانی ہوتا ہے، ایجاب اور قبول سے معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آفر ہوتی ہے، آفر کے مقابل میں ایکسیپٹنس جب آئے تو وہ معاہدہ پورا ہو جاتا ہے، سودا ڈن ہو جاتا ہے۔ تحریر جو ہے ثانوی چیز ہے، قانونی لوازمات پورا کرنے کے لیے تحریر لکھی جاتی ہے، اور قانونی لوازمات نہ ہوں تب تحریر کے تب بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں پہلے تو تحریر کرنے سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور تحریر کے کیا فوائد ہیں یہ آگے بیان ہوں گے۔ اچھا، تحریر کرنا معاہدے کو، خاص طور پر ادھار معاہدے کو، کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کا حکم دیا ہے، لیکن علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ حکم استحباب پر مبنی ہے، یعنی اس پر عمل کیا جائے تو ثواب ہے، نہ عمل کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس ایک آیت مبارکہ میں علماء نے لکھا کہ لکھنے کا جو حکم ہے 4 بار بیان کیا ہے، اس پوری آیت مبارکہ میں 4 بار بیان کیا ہے، اور آپ نے اس حصے کی جو تلاوت سماعت کی، اس کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے؟ وَلْيَكْتُبْ، پھر کہا گیا اَن یکتبا، پھر کہا گیا فَلْيَكْتُبْ، 3 مرتبہ تو یہاں بیان کر دیا گیا۔ حضرت اور لکھنے کی بڑی اہمیت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جس کی عورت بد اخلاق ہو اور وہ طلاق نہ دے۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بد اخلاق عورت کو طلاق دی جائے، ضروری نہیں ہے،
مراد یہ کہ گھر چلتا ہے ہم آہنگی سے اور بندہ جو ہے وہ الجھا رہے اور سکون اسے میسر ہی نہ آئے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا راستہ تلاش کرے جس میں سکون ہو، جائز راستہ۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جو اپنا مال دیوانوں اور بچوں کو سپرد کر دے، یعنی اپنے مال کو ہلاکت پر لگا دے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو بغیر لکھے اور گواہ بنائے قرض دے۔ تو یہ قرض دینا اور معاہدہ کرنا، اس موقع پر تحریر نہ کرنا، یہ دعا میں قبولیت سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو تحریر کرنا معاہدوں کو، جو قرض دیا جا رہا ہے اس سے تحریر میں لانا، اس کی دینی فضیلت بھی موجود ہے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلے حصے میں کن موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوانات: جس پر حق آتا ہے یا آگے چل کر جسے مدعی بننا پڑ سکتا ہے، وہ معاہدوں کا املا کروائے، معاہدوں کے املا کرانے میں کمی بیشی نہ کی جائے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ ابھی دیکھیے کہ معاہدے کے اندر دو فریق ہوتے ہیں، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ تو اب معاہدہ کون لکھوائے، یعنی معاہدے کے اندر جو اسلوب ہے، ظاہر بات جب معاہدہ لکھا جائے گا تو دونوں فریق بیٹھے ہوں گے، گواہ بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن جو تحریر ہے اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اس اسلوب کو بھی بیان کر رہی ہے کہ معاہدے کے اندر اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ صاحب حق لکھے، جو ادھار سودا کر رہا ہے، مال اس نے بیچ دیا، پیسے لیے نہیں، صاحب حق وہ ہے۔ اسی طریقے سے جو قرض کے اندر مدیون ہے وہ لکھے گا کہ میں نے اتنا قرضہ لکھا ہے۔ کرایہ داری کا معاہدہ کرتے وقت کرایہ دار لکھے گا کہ میں نے اتنے پیسے میں جو ہے یہ مکان کرایہ پر لیا ہے۔ جس پر حق ہوگا وہی معاہدے کی ورڈنگ اس کی طرف منسوب ہوگی کہ میرے ذمے اتنے پیسے ہیں، یا میں نے اتنے کا مال بیچا ہے، یا میں نے گھر کرایہ پر لیا ہے، یا میں نے یہ قرض جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ اسلوب معاہدے کا ہونا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ معاہدہ لکھتے ہوئے کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی جو حقیقت ہے اسی پر عمل کیا جائے، نہ پیسوں میں کمی لکھی جائے، نہ مال میں کمی لکھی جائے۔ مدت طے ہوئی ہے تو مدت میں جو ہے وہ کمی نہ لکھی جائے۔ معاہدہ لکھتے ہوئے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور حق میں کچھ رکھ نہ چھوڑے، یعنی جو کچھ واقعہ ہوا ہے، جو کچھ معاہدہ اور سودا ہوا ہے اسی کے مطابق لکھا جائے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چوتھے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے معاہدوں کے تعلق سے کیا باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نکات دیکھتے ہیں، کیا نکات ہمارے سامنے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوان: صاحب حق دماغی یا جسمانی کمزوری یا کسی اور وجہ سے املا نہ کروا سکے تو اس کا ولی یا بعض حالات میں اس کا نمائندہ املا کروائے۔ اب جو چوتھا حصہ آیت مبارکہ کا، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔ اب دیکھیے لکھنے کے جزیات اور تفریعات بیان ہو رہی ہیں کہ لکھنے کے اندر جو ہے وہ یہ صورتیں بھی پیش آ سکتی ہیں کہ جس کا مال ہو یا جسے لکھوانا ہو وہ خود کسی عوارض ذاتیہ یا خارجی کی بنیاد پر لکھوا نہ سکے۔ عوارض ذاتیہ کی مثال بیان کی گئی کہ بے عقل ہے یا کمزور و ناتواں ہے، مثال کے طور پر گنگا ہے، املا نہیں کروا سکتا، کیا کرے گا وہ؟
یا کوئی ایسا شخص ہے، تفسیر جلالین میں بیان کیا کہ جو جس شہر میں معاہدہ ہو رہا ہے اور تحریر جس زبان میں لکھی جانی ہے اس زبان کو نہیں جانتا، تو اس کی طرف سے اس کا مترجم جو ہے وہ املا کروائے گا۔ اور جو اوپر کے والی صورتیں بیان کی گئیں، یعنی جسمانی یا دماغی کمزوری ہونا، تو اس پر جو ولی ہے، ولی پورا ایک کریکٹر ہے، ولی کیا ہوتا ہے پوری ایک سمجھنے کی چیز ہے، تو ان حالات میں جو ولی ہے وہ املا کروائے گا اور وہ لکھوائے گا معاہدے کو، اور پھر گواہ وغیرہ ہوں گے۔ تو آیت مبارکہ کا چوتھا حصہ تھا، ہم پانچویں حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پانچویں حصے کے اندر جو نکات ہیں وہ کیا نکات ہمارے سامنے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوان: معاہدوں پر 2 مسلمان مرد یا ایک مرد 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا کہ معاہدوں پر 2 مسلمان مرد یا ایک مرد 2 عورتوں کو گواہ بنایا جائے۔ آئیے پانچویں حصے کی اسی ایک آیت مبارکہ کے پانچویں حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلاوے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر گواہوں کی تفصیل، یعنی گواہی اور گواہوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ 2 گواہ کر لو من رجالکم، تم میں سے 2 مرد ہوں۔ رجالکم جو لفظ کم ہے، تم میں سے، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ گواہ مسلمان ہونے چاہیے۔ فرمایا گیا فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد موجود نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنیں گی۔ اب گواہ بننا فقہ اسلامی کے اندر مستقل ایک چیپٹر اور مستقل ایک باب ہے، یعنی جو گواہی ہے یہ پورا ایک باب ہے، اور سمجھیں کہ درجنوں کتابیں پڑھنے کے بعد پھر گواہی کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنے کو ملتے ہیں۔ اتنی لیاقت پیدا ہوتی ہے کہ گواہ اور گواہی کے جو مسائل ہیں وہ سمجھے اور سیکھے جا سکیں۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے سے بڑا جو کیس کورٹوں میں چلتا ہے اور اس کیس کی پیشیاں در پیشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے کسی بھی کیس کے اندر، مالیاتی کیس ہو یا کرمنل کیس ہو، حق کے لین دین کا معاملہ ہو، تو اس کے اندر گواہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آئی وٹنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو گواہی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ 3 طرح کی ہے، یعنی افراد کے اعتبار سے گواہ جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ اکثر صورتوں کے اندر 2 مرد، اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی کے طور پر قابل قبول ہوتے ہیں۔ زنا کے معاملے کے اندر 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، وہاں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف عورت گواہ بنتی ہے، یعنی پھر کوئی اور جو ہے وہاں مطالبہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جہاں عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت یہ کہے کہ جی میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو اب کسی قسم کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو گواہ کئی اعتبار، یعنی کئی اقسام کے ہوتے ہیں، اور اکثر جو مالیاتی معاملات کے اندر گواہی ہوتی ہے وہ 2 مردوں کی ہوتی ہے، یا ایک مرد 2 عورتوں کی ہوتی ہے۔ نکاح کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ 2 مرد گواہ مانگے جاتے ہیں، 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد 2 عورتیں ہوں تب بھی وہ نکاح کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ایک مالی معاملے کی، ایک ادھار لین دین کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ 2 گواہ لیے جائیں، تو
مسلمان مرد ہوں وہ نہ ہوں تو ایک مرد دو عورتیں ہوں، چونکہ عورتیں جو ہیں ان کے جو جسمانی ساخت ہے یا جسمانی جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر مرد کے مقابلے میں ضعف ہے، مرد کے مقابلے میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ جتنی مرد میں ہوتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہوئی تھی، تو اس کو یاد بھی آ جائے گی کہ یوں نہیں یوں ہوئی تھی۔ تو یہاں پر فائدہ یہ بیان کیا گیا، قرآن پاک نے خود ہی حکمت بیان کر دی۔ اور آج کل کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی دو عورتوں کی شرط کیوں بیان کی گئی، مرد تو جو ہے وہ دو کافی ہیں، لیکن اگر ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں ایک عورت کیوں نہیں ہے، دو عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ اس اعتراض کا جواب خود اللہ رب العزت نے ہی اس حصے میں بیان فرما دیا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ 5 حصوں پر مشتمل ہم نے اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کی ہے۔ اب چھٹے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چھٹے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے تحت کن عنوانات پر ہم گفتگو کریں گے۔ جی، آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوانات: گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، سودا چھوٹا ہو یا بڑا لکھت پڑھت سے کوتاہی نہ کی جائے، اگر نقد سودا ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ گواہ جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ سودا چھوٹا ہو یا بڑا لکھت پڑھت سے کوتاہی نہ کی جائے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے اگر نقد سودا ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے چھٹے حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها۔ اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست یعنی ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات ہوں اور مطالب اور معانی اور مفاہیم کا سمندر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک آیت مبارکہ کے چھٹے حصے پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس چھٹے حصے میں بھی اگر موٹے موٹے موضوعات لیے جائیں تو 3 مختلف موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا اس آیت مبارکہ کے تحت، انہوں نے 52 نکات قائم کیے ہیں اس آیت مبارکہ پر، 52 نکات قائم کر کے ہر نقطے پر مفصل گفتگو کی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول لکھا ہے کہ اس ایک آیت مبارکہ میں 30 فقہی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے جب ترجمہ لے کر سامنے رکھ کر نمبر لگانا شروع کیے تو تقریباً جو ہے وہ جلدی میں 23 نمبر تو میں بھی لگا پایا کہ 23 موٹے موٹے نقطے جو ہیں وہ سامنے آئے کہ اتنے فقہی احکام اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے حصے میں ادائے شہادت کے احکام کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، بات گواہی کی ہو رہی ہے تو گواہ کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحمل شہادت اور ایک ہوتا ہے ادائے شہادت۔ گواہی کا جب بھی ذکر آئے گا تو گواہوں کی شرائط، ان کے کریکٹر، ان کے کردار پر بھی بات ہوتی ہے کہ کس
طرح کا شخص گواہ ہو سکتا ہے اور کس طرح کا شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ مالی معاملات کے اندر نیک پرہیزگار لوگوں کی گواہی ہی معتبر مانی جاتی ہے۔ نکاح کے حوالے سے فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ نکاح کے اندر اگر عادل اور نیک اور پرہیزگار گواہ نہ ہوں تب بھی نکاح ہونے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اختلاف واقع ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی کہتے ہیں جی ہمارا تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، تو اگر نیک افراد گواہ رکھے گئے تھے اور وہ گواہی دینے کا جب مرحلہ آئے گا اس وقت بھی نیک تھے تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور اگر ابتداءً یا درمیان میں ان کا کریکٹر خراب ہو گیا اور جب گواہی دینے کا مرحلہ آیا وہ نیک نہ ہوئے تو ان کی گواہی قاضی اسلام رد کر دے گا۔ تو آیت مبارکہ کے چھٹے حصے کے ابتدا میں یہ بات بیان کی گئی جب انہیں بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ ادائے شہادت موقع پر گواہی دینا ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، اور فقہاء کرام نے اس کے حوالے سے فقہی حکم یہ بیان کیا کہ جب مدعی گواہوں کو بلائے تو گواہی چھپانا جائز نہیں، یعنی اس موقع پر گواہی دینا ضروری ہے۔ یہ حکم حدود کے سوا امور میں ہے، یعنی جو حدود ہیں جن پر حدیں جاری ہوتی ہیں، وہ زنا کی حد ہو گئی، وہ شراب کی حد ہو گئی، جو حدیں ہیں ان کے علاوہ جو گواہی کے مواقع ہیں چونکہ ان میں حقوق متعلق ہوتے ہیں، حدود کا جو معاملہ ہے وہ انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یہ انفرادی معاملہ ہے۔ اب یہاں گواہی دینے نہیں آتا، اس کے اختیار پر ہے، چاہے تو آ جائے چاہے تو نہ آئے، کیونکہ حدود کے معاملات میں پردہ پوشی کا حکم موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تب بھی فضیلت اس باب میں ہے کہ وہ ان کے اس برے کام کو چھپائے، ان کی پردہ پوشی کرے، اور پردہ پوشی کرنے والا جو ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے اسے انعام و اکرام دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ جہاں حدود کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر گواہی دینا، جس کو گواہ بنایا گیا تھا اس کا آ کر گواہی دینا یہ ضروری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ شہادت زور، کہ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کتمان الشہادہ، کہ گواہی کو چھپانا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ میں بیان کر چکا کس موقع پر گواہی چھپانا جائز ہے۔ جو حدود کے مواقع ہیں وہاں گواہی دینا یا نہ دینا اختیار میں ہے، لیکن جہاں چوری کا معاملہ ہے اور چور پر گواہی کی بنیاد پر صاحب مال کا مال واپس ملے گا تو وہاں یہ ہے کہ گواہی دینے کی تاکید موجود ہے، وہاں گواہی دینا ضروری ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ جو گواہ ہیں جب گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انہیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مالی معاملات کے اندر، حقوق کے معاملات کے اندر یہ ضروری ہے ان پر کہ وہ آ کر گواہی دیں گے۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، یعنی جو چھٹا حصہ ہم نے ابھی جس کی تلاوت سنی، اس کے دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ مالی معاملہ جو تم ادھار مالی معاملات کر رہے ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، فرمایا گیا کہ لکھنے پر کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، تو اس معاہدے کو لکھ ضرور لیا کرو۔ فرمایا گیا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ معاملہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، اور اقوم للشہادہ، لکھا ہوا جو معاملہ ہے اس میں شبہات پیدا ہونے کی گنجائش ہے وہ نہیں ہوتی، لہٰذا شبہات سے بچنے کے لیے معاہدوں کو لکھ لیا کرو، تحریر میں لے کر آ جایا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ چھوٹی سی ڈیل ہوئی ہے، بڑی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام،
دیکھا آپ نے اللہ رب العزت کتنی تاکید بیان فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں معاہدوں کو لکھنے کی۔ اور واقعی آج کل بہت سارے کاروباری جھگڑوں کی بنیاد، بہت سارے کاروباری تنازعات کی بنیاد، آپس میں لڑائیوں کی بنیاد، ایک کہتا ہے اتنے میں خریدی تھی، دوسرا کہتا نہیں اتنے میں خریدی تھی، ایک کہتا ہے اتنا مال تھا، دوسرا کہتا نہیں اتنا مال تھا، ایک کہتا ہے پہنچ پر سودا ہوا تھا، دوسرا کہتا نہیں پہنچ پر سودا نہیں ہوا تھا، ایک کہتا ہے اتنے مہینے کی ادھار تھی، دوسرا کہتا نہیں اتنے مہینے کی ادھار تھی۔ تو اس طرح کے جو تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، معاہدہ ہوتے وقت اگر تحریر میں معاہدہ کر لیا جائے، تحریر قائم کر لی جائے، تو یہ جو بعد کے جو تنازعات ہیں وہ تنازعات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور ان تنازعات کے پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ فریب بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہو، لیکن فریب کے علاوہ بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ نسیان ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب وقت گزرتا ہے، کافی ٹائم ہو جاتا ہے، تو سامنے والے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جناب کتنا جو ہے وہ میرا مال تھا اور کیا بات ہوئی تھی اور کیا بات نہیں ہوئی تھی، اسے یاد ہی نہیں رہتی اور تنازع ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا بہت کرائسس میں ہوتا ہے اور وہ یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اگر میں نے یاد کی تو میرا نقصان ہو جائے گا، چلو اس دعوے پر پیسے آ رہے ہیں آنے دو۔ تو یہ بھی ایک فریب ہی کی صورت ہے۔ تو وقت جب گزرتا ہے تو بہت سارے عوامل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پھر اختلاف کرتا ہے، نہیں یہ بات ہوئی تھی ہماری، یہ نہیں یہ بات ہوئی تھی۔ اگر معاہدے کو لکھ لیا جائے گا تو ان تمام خرافات سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ دین اور شریعت اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہے اس کے مقاصد ہیں، اور اس میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ حفظ مال ایک بڑا مقصد ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی روح یہ ہے کہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہو، ناحق کسی کا مال کسی کے پاس نہ جائے اور صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے۔ مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا، اللہ رب العزت اپنی عبادات کے متعلق احکامات کو بڑے مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کی کیفیت، تفصیل قرآن پاک میں بیان نہیں کی گئی، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، لیکن جہاں مالی معاملے کی بات آئی ہے اللہ رب العزت نے مختصر حکم بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ مالی معاملات سے متعلق ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت مبارکہ جس کے متعلق آج ہم سن رہے ہیں، مالی معاملات سے متعلق کتنے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آیت مبارکہ کے چھٹے حصے پر بات کی، 2 نکات پر گفتگو ہوئی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، اگر نقد سودا ہو رہا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پھر وہ تاکید نہیں رہتی۔ اگر تحریر میں نہ لایا جائے نقد سودا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، اگر نقد سودا ہے اور مال قبضے میں اس وقت دے دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس معاہدے کو تحریر میں نہ لاؤ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چھٹے حصے کو ہم نے سماعت کیا۔ آئیے آیت مبارکہ کے 7ویں حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت 7ویں حصے میں کیا بیان فرما رہا ہے اس کے نکات کو پہلے دیکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوانات: اگر نقد سودا ہو تب بھی لکھنا اور تحریری معاہدہ کرنا بہتر ہے، نہ ہی لکھنے والا تکلیف دے نہ گواہ، نہ یہ کہ نہ لکھنے والے کو تکلیف دی جائے نہ گواہ کو۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے 7ویں حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ خرید و فروخت پر گواہ بننا، خود نبی اکرم علیہ السلام نے کئی مواقع پر خرید و فروخت فرمائی، گواہ نہیں ہوتے تھے۔ تو گواہ کی یہاں تاکید ہے، جتنا زیادہ ہو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایک موقع پر ایسا بھی آیا کہ ایک شخص نے مطالبہ کیا اور اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، حضرت خزیمہ تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، گھوڑے کا ایک سودا ہوا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔
سرکار نے فرمایا تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو میں ایمان لایا ہوں میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں اور میں بغیر دیکھے آپ کے متعلق گواہی دیتا ہوں۔ خیر ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر کر دی گئی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، خواہ خرید و فروخت نقد ہو یا ادھار ہو، بغیر کسی قید کے بیان کیا گیا۔ اور مفسرین نے یہی بھی لکھا کہ اگر نقد خرید و فروخت ہو جب بھی گواہ بنانے کی فضیلت ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ اگلے حصے میں بیان کیا گیا کہ ولا یدار کاتب ولا شہید، لفظ یدار جو ہے معروف معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں اور مجہول معنی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وزن اس کا ایسا ہے یہاں پر مضاعف ہونے کی بنیاد پر کہ اعراب ایک ہی رہے گا لیکن معنی جو ہے وہ دونوں نکل سکتے ہیں۔ پہلا معنی کی بنیاد پر تفسیر یہ ہوگی کہ ایسا نہ کرو کہ کاتب اور گواہوں کو تم نقصان پہنچاؤ، اس طرح کہ وہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہیں، انہیں مجبور کرو آؤ بھی آؤ گواہ بن جاؤ، آؤ بھی آؤ لکھ دو، یا ان سے اگر لکھواؤ تو لکھوانے کے اگر پیسے مقرر ہوتے ہیں تو پیسے ادا نہ کرو، یا گواہوں کو اگر کسی دوسرے شہر لے کر جاؤ تو سفر کا خرچہ نہ دو، یعنی گواہوں کو بلا وجہ تکلیف نہ دو۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا کہ جو گواہ بنے، جو محرر ہو، جو لکھنے والا ہو، ہمارے اسٹامپ وینڈر لکھتے ہیں عام طور پر، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہو کچھ اور لکھ کچھ دیں، یا جو گواہ ہے وہ جب گواہی دینے کا معاملہ آئے تو تحریف اور تبدل کر دے۔ تو حقائق کو نہ تو توڑنے کی اجازت ہے اور نہ اس بات کی اجازت ہے جو گواہ ہے، جو محرر یا اسٹامپ وینڈر ہے، اس کے ساتھ نا انصافی کی جائے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، 8واں حصہ۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوان گواہ یا کاتب کو تکلیف دینا یا گواہ یا کاتب کا تکلیف دینا فسق اور برائی ہے۔ آئیے 8ویں حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا، یعنی پچھلے حصے سے ہی آگے ربط قائم ہو رہا ہے کہ گواہ کو نقصان پہنچانا یا لکھنے والے کو نقصان پہنچانا، یا دوسرے معنی کے اعتبار سے گواہ کا خود نقصان پہنچانا سامنے والے کو، یا لکھنے والے کا خود نقصان پہنچانا سامنے والے کو۔ آج کل دیکھیں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جو لکھنے والے ہیں، یعنی وہ محکموں کے لوگ ہیں جو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جعلی ڈاکومنٹ بنا دیتے ہیں، جعلی جو کام ہے وہ کر دیتے ہیں، ایک پلاٹ کی 4-4 5-5 فائلیں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب لکھت پڑھت کی بددیانتیاں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، یہ برے کام ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالنے والے کام ہیں، مسلمانوں کا ان سے بچنا ضروری ہے۔ 9ویں حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 9ویں حصے کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں شامل عنوان اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں جن احکامات کا حکم دیتا ہے ان کی پیروی کرو۔ 9ویں حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آخر حصے میں بڑے واضح طور پر فرما دیا گیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ سے ڈرنے ضروری ہے، اور جو کچھ اس آیت مبارکہ میں تمہیں سکھایا گیا اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ آج ہم دنیا میں تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب،
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔